السلام علیکم. میں ہوں اختر نعیم اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب. ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب یہاں پر اپنا تعارف خود کرائیں کہ وہ کون سے ادارے سے منسلک ہیں. یہ ہم جاوا مانسرا میں بیٹھے ہیں, اپنے ادارے کا تعارف کرائیں گے اور اس کے بعد ہم اگلے سوال پوچھیں گے. جناب ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ نعیم اختر صاحب. میرا نام ڈاکٹر محمد مجتبیٰ ہے. یہ آپ جس ادارے میں آئے ہیں اس ادارے کو پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. یہ ایک تحقیقی ادارہ ہے برائے مرغبانی. یہ صوبہ سرحد کا واحد ادارہ ہے جو 2008 میں یہ قائم کیا گیا ہے, اور یہاں پہ جو مختلف نسل ہیں مرغیوں کے, اسپیشلی جو انڈے کے حوالے سے ہیں, جو دیہاتی علاقوں میں پائے جاتے ہیں, ان پہ تحقیق ہوتی ہے. بیماریوں کی روک تھام, لوگوں کی ٹریننگ, لوگوں کو سمجھانا پورے صوبے میں ہمارا کام ہے. اور اس حوالے سے یہاں پہ ہمارے ساتھ آفیسرز بھی ہیں جو ریسرچ آفیسرز ہیں, سینئر ریسرچ آفیسرز ہیں. میں خود ایز اے ڈائریکٹر 2021 سے یہاں پہ اپنے کام سر انجام دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں, کتنے سے کام کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں آپ کے پاس اسٹاف پورا ہے, یا اس ادارے کے بارے میں بتائیں کہ یہ ادارہ ایک بہترین جگہ پر ہے. سیکنڈ نمبر پر یہ کہ کیا یہ ادارہ جو ہے ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں کتنے نمبر پہ آتا ہے. یہ آپ نے بڑے اچھے سوال کی طرف نشاندہی کی ہے, بہت شکریہ. 3-4 سوال آپ نے ایک ساتھ کر دیے ہیں. جی. تو میں آپ کو ذرا پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ ادارہ جو اچھی جگہ پہ ہے یا وہ ہے. آج اگر دیکھا جائے تو آج سے تقریباً 30 سال پہلے پاکستان پولٹری کی جب ابتدا ہوئی تو اس میں بنیادی اور کلیدی کردار ضلع مانسیرا اور بلکہ پورے ہزارہ کا میں کہہ دوں گا, کیونکہ اس میں بڑگرام بھی شامل ہے. یہ جس کو ہم بریڈر کہتے ہیں, جہاں سے یہ آپ کو برائلر چوزہ آتا ہے جو عام لوگ گوشت کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیئر جو ہے جس کو شیور مرغی کہتے ہیں, جس کے انڈے استعمال ہوتے ہیں, اس کی جو بریڈر ہے ہم جس سے یہ پیدا ہوتے ہیں, جس کو ماں باپ کہتے ہیں, اس کی ساری فارم 70% فارمنگ کل پاکستان کی ادھر مانسیرا میں تھی. مانسیرا ہی کی وجہ سے پاکستان پولٹری اس سٹیج پہ پہنچی ہے کہ آج پاکستان پولٹری انڈسٹری جو ہے وہ ایٹ پار ہے امریکہ کے پولٹری انڈسٹری کے برابر, جرمنی کی پولٹری انڈسٹری کے برابر, اور دنیا کے بہت سی ترقی یافتہ ممالک سے ہماری پولٹری انڈسٹری آگے ہے. یہ بات آپ کو ذرا نہیں لگے گی, لیکن جو برائلر ہے وہ جتنی خوراک کھا لیتا ہے اور وہ جتنی وزن کرتا ہے, وہ وزن امریکہ کا فارمر جو جتنا لیتا ہے پاکستان کا فارمر بھی اتنا لے رہا ہے. امریکہ سے جو لیئر کی برڈز ہیں جن میں ان کی نسلیں ہیں جو پاکستان میں بھی یہاں پر لوگ پال رہے ہیں, وہ وہاں پہ جو انڈے دے رہی ہے ایک مرغی اپنے پوری لائف میں, اتنے ہی ہمارا فارمر بھی اسے لے رہا ہے. اور اس کے لیے پاکستان میں جو ایک یہ انڈسٹری بنی ہے, ڈیولپ ہوئی ہے, اس میں ضلع مانسیرا کا یہ کردار ہے کہ پہلے جتنا بھی بریڈر تھا, جتنا بھی یہاں پہ ہمارا پولٹری کا سٹاک ہوتا تھا جو پورے ملک کراچی تک یہاں سے جاتا تھا, یہ مانسیرا سے ڈیولپ ہوا ہے. ہمارے صوبے میں بھی ہمارے حکومت نے بھی جب اس کو دیکھا تو اس کو مزید ترقی دینے کے لیے اور اس کو ایک سپورٹ یا جس کو سہارا کہہ سکتے ہیں وہ دینے کے لیے اس ادارے کا قیام 2008 میں آیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, اب جب ہم شروع ہوتے ہیں نیچے ایبٹ آباد کے نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے یہ پولٹری فارم شروع ہوتے ہیں اور آگے وہ گونج ویلی تک چلے جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ جو ہے اس وقت پولٹری کے لحاظ سے ٹاپ پر ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں؟ اس کے حوالے میں نعیم صاحب میں آپ کو ذرا تفصیلات دوں کہ یہ سن 70 کے بعد کی دہائی میں جب پولٹری یہاں پہ شروع ہوئی تو 2002 تک ہزارہ ڈسٹرکٹ ہزارہ یا ہزارہ ڈویژن ڈسٹرکٹ مانسیرا اسپیشلی یہ نہ صرف ٹاپ پہ تھا بلکہ اس کا مقابل بھی کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک جو انوائرمنٹل ایج اس کو دیا تھا, جو موسم یہاں پہ تھا وہ موسم کہیں پہ نہیں تھا. پھر جب 10-12 سال سے یہ فارم یہاں پہ بنے تو لوگوں میں اسکل ڈیولپس ہوئے. یہاں پہ آپ کو جو لیبر ہے وہ اسکلفل ہو گئی, یہاں پہ لوگ کے پاس ہنر آ گیا. امن و امان کی بھی بہترین صورتحال تھی. سرمایہ کار بھی کراچی سے کیننز
بہت سی کمپنیاں ہیں، کیننز ہے، ہائی ٹیک ہے، اولمپیا ہے، اچھے اچھے جو پلیئر ہیں، بگ برڈ ہیں، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی جو کہ پاکستان کے مختلف حصوں سے آئے. انہوں نے اس ماحول کو پورا انجوائے کیا، یہاں سے فائدہ لیا. 2002 کے بعد دنیا میں پولٹری انڈسٹری میں جب کوئی تبدیلی آئی، وہ تبدیلی تھی انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈز کی. زوال آیا تھا؟ زوال نہیں آیا، ایک ٹیکنالوجی کا چینج تھا. زوال کوئی تو چونکہ وہ انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ آ گئے، انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ پولٹری انڈسٹری کی جو ترقی تھی، جن کو یہ ماحول اور انوائرمنٹ چاہیے تھا، وہ یہاں پہ رک گیا. اور اس کے بعد یہاں سے شیڈ بن گئے لاہور کی سائڈ پہ، کراچی کی سائڈ پہ، وہاں پہ لیکن یہاں پہ کوئی کم نہیں ہوئے. جتنے تھے وہ یہاں کے آبادی کے لحاظ سے یہاں کے اس کے کافی ہیں، اور ابھی بھی اللہ کے فضل سے سارے آباد ہیں. ہماری تو یہی کوشش ہے کہ یہاں پہ یہ ایک دوبارہ یہاں پہ رونق بڑھے، کیونکہ جو انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ ہے ان کو چلانے کے لیے بجلی، ڈیزل اور یہ چیزیں چاہیے، اور ان کا خرچہ بہت زیادہ ہو گیا. تو ایک دور دوبارہ آنا شروع ہوا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار اگر ہم نے تھوڑا دوبارہ اس ایریاز میں جائیں اور وہاں پہ کام کریں تو یہاں پہ جتنی بھی پہلے سے شیڈ ہیں وہ تو سب بھرے ہوئے ہیں. اور امید ہے کہ یہاں پہ اب انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ بھی آئیں گے، سی پیک کا روٹ بھی آ گیا ہے. ہم مطلب ہے ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں، تو سرمایہ کار انشاءاللہ مزید آئیں گے، اور جتنی پولٹری انڈسٹری ترقی کرے گی اتنی ہی جا کے ہزارہ بیل کا اس میں حصہ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ بنیاد ڈالنے والوں میں سے ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ چھوٹے فارمرز جو ہیں انہیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ چیزیں ایک دم مہنگی ہو جاتی ہیں تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، یا فیلڈ ہوتی ہے یا کچھ چوزہ ان کا ہوتا ہے جن کی اپنی ہسٹری نہیں ہوتی. جن کی اپنی ہسٹری کو تو فائدہ ہے، لیکن جن کی اپنی ہسٹری نہیں تو انہیں مسائل ہوتے ہیں. تو ان حوالے سے آپ ان کو کیا رائے دیں گے، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ سر، جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، چوزے کا مہنگا ہونا، فیڈ کا مہنگا ہونا، یہ آپ کو پتہ ہے ملک کے ہر چیز سے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. فیڈ بنتی ہے، اس میں 50% کے قریب مکئی ہوتی ہے، کچھ اور میلز ہوتے ہیں جس میں سویابین میل ہے، کنولا میل ہے، کچھ تھوڑی بہت دوائیاں سی ہوتی ہیں. وہ جب مہنگی ہوتی ہیں تو یہ فیڈ بنانے والا بھی اپنی فیڈ کو آگے مہنگا کر دیتا ہے. اس طرح جب ان کا جو چوزہ ہے وہ یہی فیڈ کھا کے مرغی انڈا دیتی ہے، اور انڈے سے وہ چوزہ نکلتا ہے. تو پھر جب انڈے کی کاسٹ بڑھے گی تو اس نے چوزہ بھی آگے مہنگا بیچنا ہوتا ہے. تو جب فارمر کے پاس ہوتا ہے، اب فارمر کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ انڈا یا برائلر، وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ اس کا ریٹ ہوتا ہے. جتنی آگے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے ریٹ آگے بڑھتا ہے، جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ریٹ کم ہوتا ہے. تو فارمر کا جو ریٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. فیڈ کے والے کے پاس تو ہاتھ ہے کہ اس کو کیلکولیشن ہے اس کے ہاتھ میں، ان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے بیگ میں اتنا مجھے بچ رہا ہے یا اتنا مجھے نقصان ہو رہا ہے، وہ تو پروڈکشن روک دیتا ہے. اس وجہ سے فیڈ کے ریٹ بھی جلدی بڑھ جاتے ہیں، آگے چوزے کی ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں. فارمر کے پاس جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے ریٹ کے بڑھنے میں اس کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس کا جو فارمر کے پاس کے ہاتھ حل، باقی وہ مہنگائی تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. فارمر کے پاس جو اس کا حل ہے وہ ہے اس کی بہترین انتظام. اگر وہ بہترین انتظام کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے ان کی مرغی میں بیماری کم آئے، وہ زیادہ سے زیادہ اسے انڈے لے، کم فیڈ دے کے زیادہ وزن لے اور تھوڑی محنت کرے، تو ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جتنی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی وہ جا کے زیادہ منافع کمائے گا، اور اس کے لیے اس کے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ہماری ڈپارٹمنٹ کے علاوہ پاکستان پولٹری انڈسٹری پوری یہ سپورٹ ان کو دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پولٹری پاکستان میں ایک واحد صنعت ہے جو ہر سال 10% سے زیادہ کے حساب سے یہ گرو کر رہی ہے. مطلب ہے کہ ہر 10 سال بعد پاکستان میں ایک نئی پولٹری انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا والیوم ڈبل ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ اسکل ہے، ہنر ہے اور لوگ محنتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کی ہماری یہ پہلی قسط ہے، اسے آپ پہلی ایپیسوڈ کہہ سکتے ہیں. ہم دوبارہ بھی آپ کے پاس آئیں گے، اور لازمی بات یہ ہے کہ باقی باتیں بھی آپ سے ہوتی رہیں گی. آج ہم نے بہت کم باتیں پوچھی ہیں آپ سے. اگلے پروگرام میں ہم آپ